السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے یہ موضوع کا آغاز کیا تھا کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی عنوان پر بیان ہو۔ اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے اور حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اور کسی بھی بستی کے اندر مدارس کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ وہ بستی اور وہ محلہ مدارس کی برکت کی وجہ سے
کئی مصیبتوں سے، کئی عذابوں سے بچ جاتا ہے کہ جہاں پر مدارس موجود ہیں۔ اور ایسا معاشرہ اس کے گمراہ ہونے اور بگاڑ کے ہونے میں انتہائی کم چانس رہ جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں مدرسہ ہو، کیونکہ اسلام کی ترویج مدرسے سے ہوتی ہے، اسلام کا پھیلاؤ مدرسے سے ہوتا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد نبوی کے اندر مدرسے کا قیام فرمایا۔ پھر اس مدرسے کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلیں، اس مدرسے سے علم حاصل کر کے کوئی کسی شہر کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی شہر کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی شہر میں تبلیغ کی طرف جا رہا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ چبوترا موجود ہے کہ جہاں پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور ان شاگردوں کو اصحاب صفا کا نام دیا گیا ہے، صفا والے۔ اور یہ کتنے تھے؟ کبھی ان کی تعداد 70 اور کبھی 200 تک بھی پہنچ جاتی، کبھی 40 بھی۔ حضرات ذی وقار یہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے علم کو حاصل کیا۔ اللہ توفیق دے آپ کو کبھی کتابوں سے اصحاب صفا کے بارے میں پڑھیں۔ کہ یہ کتنے خوش نصیب، نہ ان کو دنیا کے مال کی ہرس، نہ ان کو کسی عہدے کا لالچ، نہ مکان کی فکر، نہ دنیا کے جاہ و جلال کی فکر۔ ان کو بس ایک ہی فکر تھا کہ ہم نے رحمت کائنات سے رب کا قرآن سیکھنا ہے اور آپ کا پیارا پیارا فرمان سیکھنا ہے۔ اور حالت کیا ہوتی؟ کھانے کے لیے بھی پاس کچھ موجود نہ ہوتا، مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے ساتھ رسی بندی ہوتی، انصار صحابہ آتے، اس رسی کے اوپر کھجوروں کو لٹکا کر چلے جاتے، اور یہ مدرسے والے طالب علم جب بھوک لگتی تو وہ کھجوریں اتار کر خوشوں سے صاف کر کے کھا لیتے، اور جب شام کا وقت ہوتا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کسی صحابی کے ساتھ ایک طالب علم کو بھیج دیتے کہ بھائی تو نے اسے کھانا کھلانا ہے، کسی کے ساتھ 2 طالب علموں کو بھیج دیتے کہ تو نے 2 طالب علموں کو کھانا کھلانا ہے، کسی کے ساتھ 3 طالب علموں کو بھیج دیتے کہ بھائی تو نے 3 کو کھانا کھلانا ہے، باقی جو بچ جاتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لے جاتے اور جا کر ان کو کھانا کھلاتے۔ اور دین کے طالب علم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، ان کو پانی پلانا بھی ثواب ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آمنہ کے لال نے، خاتم النبیین نے، رحمت للعالمین نے خود لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلاؤ، بلکہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ کوئی عام افراد نہیں۔ آج کے معاشرے کی بات کریں، آج کا معاشرہ دین کے طالب علم کو حقیر سمجھتا ہے، دین کے طالب علم کو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، دین کے طالب علم کو حوصلہ شکنی کا مرتکب بناتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے طالب علم کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ ان کو معاشرے میں مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا لوگوں یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور بل کے اندر رہنے والی چیونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا یہ عام لوگ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دین کا طالب علم جب اپنے گھر سے چلتا ہے مدرسے کے لیے، وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اصل میں قدم اس کے جنت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج لوگ مسجد عمر ضیاء میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے، اور میرے نبی کا فرمان اپنے ذہن میں رکھو، تم مسجد عمر ضیاء میں نہیں بھیجتے بلکہ تم اپنے بچوں کو جنت کی طرف بھیج رہے ہو، جنت کی طرف بچے آتے۔ فرمایا جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے۔ اور حضرات، اصحاب صفا لوگ کاروبار میں دھیان دیتے، لوگ زراعت میں دھیان دیتے، لیکن اصحاب صفا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے۔ اور اصحاب صفا میں ایک خوش نصیب شاگرد کا نام، نبی پاک کے شاگرد کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دین کا اتنا طلبگار اور دین کے علم سے اس قدر محبت کرنے والے کہ آپ کو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے والے اگر کوئی ملیں گے تو ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بخاری میں پڑھیں، مسلم میں پڑھیں، ترمذی میں پڑھیں، مشکات میں پڑھیں، ابو داود، نسائی، بہقی، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ملے گی۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ نبی پاک کے ساتھ تو صحابہ اور بھی تھے، جتنی روایات ابو ہریرہ نے کی ہیں اتنی روایات کسی نے بھی اور نہیں کی۔ سب سے زیادہ نبی پاک سے روایات بیان کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ تو جواب دیتے ہیں، انصار صحابہ مدینے میں کھیتی باڑی میں مصروف رہتے اور مہاجر صحابہ بازاروں میں اپنی دکانوں پر مصروف رہتے۔ میں وہ مسکین آدمی تھا، میں وہ محتاج آدمی تھا کہ جو سارا وقت رحمت کائنات کے ساتھ رہتا، آپ جو بھی بیان کرتے میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو ہریرہ جتنی روایتیں تو بیان کرتا ہے میں بھی بیان نہیں کر سکتی، جتنی حدیثیں تو نے بیان کی ہیں میں نے بھی نہیں کی، حالانکہ میں نبی پاک کی بیوی ہوں۔ تو جواب کیا دیا؟ کہا آپ کچھ وقت نبی پاک کے لیے بناؤ سنگار میں لگاتی، میں نے کبھی اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں کی، میرے کپڑے چاہے جس طرح کے مرضی ہوتے، میں رحمت کائنات کے پاس بیٹھ کے آپ سے حدیثیں سنتا تھا کہ جو وقت آپ بناؤ سنگار میں لگاتی وہ وقت آپ کا حدیث سننے میں نہ لگتا، لیکن میں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ نبی پاک کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ۔ دینی مدارس نے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیے ہیں، اور حضرات ذی وقار اس قدر دین کے علم سے محبت کرنے والے، پیٹ بھوکا ہوتا گش کھا کر زمین پر گر جاتے اور لوگ آپ کے اوپر سے گزر جاتے کہ ابو ہریرہ جو ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتا کہ میں دیوانہ نہیں ہوا، بلکہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا ہوں۔ حضرات ذی وقار بے ہوش رہتے، نہ کمانے کی فکر ہے نہ کھانے کی فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سننی۔ اس قدر نبی پاک کی حدیث سے پیار۔ اور ایک دفعہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا کہ جب تو نے نبی پاک سے وہ حدیث سنی ہو تو اس وقت تیرے سوا نبی پاک کے پاس کوئی بھی شخص نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تجھے سناتا ہوں وہ حدیث کہ جب میں رحمت کائنات کے پاس اکیلا ہی تھا، میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ جب اتنی بات کہی تو کانپنے لگ پڑے، اور اس قدر کانپے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا مجھے ایسی حدیث سنائیں کہ جو آپ کے علاوہ کسی نے نہ سنی ہو۔ کہا میں سناتا ہوں۔ پھر بدن کانپنے لگ پڑا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، پھر سائل نے سوال کیا ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے سنا ہو۔ پھر بدن کانپا، پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا، ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر حدیث بیان کی اور کہا میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے 3 بندے جو جہنم میں جائیں گے ان میں ایک قاری ہے، دوسرا شہید ہے اور تیسرا سخی ہے۔
کہ یہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین تینوں کو بلائے گا، قاری قرآن سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے زندگی دی، دنیا میں کیا کر کے آیا؟ کہنے لگا اللہ میں نے پہلے قرآن سیکھا، پھر لوگوں کو سکھایا، پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا اور قرآن میں اس قدر تو مگن ہو کر تلاوت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں قرآن سے بڑی محبت کرنے والا ہے، پیار بڑا کرنے والا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ تو نے لوگوں کے لیے کیا، دنیا میں تجھے شہرت مل گئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس کو اٹھا لو اور جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت نہیں کرتا تھا بلکہ شہرت کے لیے تلاوت۔ دوسرا بندہ شہید آئے گا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے تجھے میں نے زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے تیرے دین پہ قربان کر دی، الہ کلمات اللہ کے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، کافروں سے لڑتا لڑتا میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے لڑا، جان تو نے اس لیے دی کہ دنیا میں تیری شہرت ہو کہ بڑا جری تھا، بڑا بہادر تھا، اللہ کے دین کے لیے لڑتا لڑتا اپنی جان بھی قربان کر گیا، دنیا میں تیرے چرچے ہو گئے، جو تو نے مانگا تھا تجھے مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کا اللہ حکم دے گا کہ اس کو بھی پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ رب العالمین کہیں گے ہاں بھائی تجھے زندگی دی، تو نے کہاں پہ لگائی؟ کہے گا اللہ زندگی کے اندر تو نے مجھے مال بڑا دیا، میں نے مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کبھی میں نے یتیموں پہ خرچ کیا، کبھی مسکینوں پہ خرچ کیا، کبھی بیواؤں پہ خرچ کیا، کبھی میں نے ٹوٹی لگا دی، کبھی نلکا لگا دیا، کبھی فلاں رفاع عامہ کا کام کیا، کبھی ہسپتال بنا دیا، کبھی مریضوں کا خیال کیا، کبھی مسجد مدرسے کا خیال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو سخاوت اس لیے کرتا تھا دنیا میں تیری شہرت ہو کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، دنیا کے اندر تجھے یہ تمغہ مل گیا، لوگوں کی زبانوں پہ تیرا نام آ گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینک دو۔ یہ وہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اور اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے کئی دفعہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے؟ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیتا ہے، لیکن جان قربان کر کے بھی، شہید ہو کر بھی، شہادت کا رتبہ پا کر بھی اگر بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے پھر کیا بنے گا؟ اللہ کا قرآن اتنی عظیم نعمت ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گا، اور اللہ حافظ قرآن کو حکم دے گا تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ والناس کی سین ہوگی وہاں پہ تیرا مقام ہوگا، تیرا مرتبہ ہوگا، وہاں پہ تیرا رہنا ہوگا۔ حضرات ذی وقار ساری زندگی قرآن کی تلاوت کر کے پڑھا کے پھر بھی جہنم مل گئی۔ سخاوت کا بڑا درجہ ہے، سخی کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، لیکن خرچ کر کے بھی اگر جہنم مل گئی تو پھر کیا بنے؟
حضرت ذی وقار کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ اور کون حضرت ابو ہریرہ؟ روکھی سوکھی کھا کر پیٹ کو بھوکا رکھ کر نبی کی حدیثیں یاد کرنے والا حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ذی وقار۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے حافظہ دیا تھا۔ حافظے کی وجہ کیا؟ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی بعض باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اللہ کے نبی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بھولی۔ جب نبی پاک نے ہاتھ لگا کر دعا کر دی، اور حضرت ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا حافظہ دیا، مروان تھا، کہنے لگا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹیسٹ لینا ہے۔ ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، کاتب کو اپنے تخت کے پیچھے بٹھا دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلے پوچھتا ہے، وہ مسئلے بتا رہے ہیں، کاتب محفوظ کر رہا ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، وہی سوال دوبارہ ٹیسٹ کے لیے پوچھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جن سوالوں کا جواب 1 سال پہلے دیا تھا، 1 سال کے بعد بھی ان سوالوں کا جواب ویسا ہی دیا جو سال پہلے دیا تھا، اس میں رد و بدل نہیں تھا۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے، مدارس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ پڑھاتے، حضرت ذی وقار علم کی کئی باتیں ہم تک نہ پہنچتی، کئی مسائل کا ہمیں پتہ نہ چلتا، کئی فنون کا ہمیں پتہ نہ چلتا۔ آج لوگ علم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، علم حاصل کرتے ہیں کتابوں سے، کتابوں کے اندر ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ مدارس نے حضرت ذی وقار ہمیں امام بخاری دیے، امام مسلم دیے، مدارس نے ہمیں امام ترمذی دیے، مدارس نے ہمیں امام ابو داود دیے، مدارس نے ہمیں امام نسائی دیے، مدارس نے ہمیں امام ابن الحجر دیے، مدارس نے ہمیں امام شافعی دیے، مدارس نے ہمیں امام مالک دیے، مدارس نے ہمیں امام احمد بن حنبل دیے، مدارس نے ہمیں امام ابو حنیفہ دیے، مدارس نے ہمیں محدثین دیے، مدارس نے ہمیں مفکرین دیے، مدارس نے ہمیں استاد دیے، مدارس نے ہمیں اللہ والے لوگ دیے۔ حضرات ذی وقار اگر مدارس نہ ہوتے تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، وہ جاننے والے ہیں۔ علماء نے علم کو کہاں سے حاصل کیا؟ علماء نے علم کو حاصل کیا تو مدارس سے حاصل کیا۔ اگر مدارس نہ ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی نہ ہوتے۔ مدارس نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اور حضرت ذی وقار مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ انبیاء کے وارث دیے ہیں۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں انبیاء کے وارث اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اوے تاجرو میری بات سنو، مسجد نبوی کے اندر نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم ادھر ہی بیٹھے ہو، تمہیں نبی کی وراثت نہیں چاہیے۔ سارے تاجر باگے باگے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ مال کوئی بھی تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی نماز کا درس دے رہا ہے، کوئی مسائل پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی طہارت کے مسائل پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی نکاح کے مسائل پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی تجارت کے معاملات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ سارے بازار میں واپس آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ یار تو اچھا آدمی ہے، وہاں پہ تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا تھا، تو نے ہمیں مسجد نبوی میں کیوں بھیج دیا؟ تو نے کہا وہاں پہ نبی کی وراثت تقسیم
تقسیم ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کوئی نماز کے مسائل بیان کر رہا تھا، کوئی وضو کے مسائل بیان کر رہا تھا، کوئی نبی پاک کی نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا، کوئی روزے کے مسائل بیان کر رہا تھا، کوئی نکاح کے مسائل بیان کر رہا تھا، کوئی تجارت کے معاملات بیان کر رہا تھا۔ فرمایا یہی تو نبی کی وراثت تھی۔ نبی کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبی کی وراثت جو ہے وہ مکان نہیں ہوتے، نبی کی وراثت جو ہے کوٹھیاں نہیں ہوتی، بنگلے نہیں ہوتے، سواریاں نہیں ہوتی، جنگ کا سامان نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات ذی وقار کوئی میتھ میں ایم اے کر لیتا ہے، حضرات ذی وقار وہ نبی کا وارث نہیں بنتا۔ کوئی سائنس میں ایم اے کر لیتا ہے، نبی کا وارث نہیں بنتا۔ کوئی ایم اے بی اے کی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، نبی کا وارث نہیں بنتا۔ کوئی ایم بی بی ایس بن جاتا ہے، نبی کا وارث نہیں بنتا۔ نبی کا وارث وہی بنتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو نبی کا فرمان پڑھتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں نبی۔ نبی کی وراثت کو محفوظ رکھا ہے علماء نے، مدارس نے نبی کی وراثت کو محفوظ رکھا۔ اگر مدارس نہ ہوتے نبی پاک کی وراثت بھی محفوظ نہ رہتی۔ نبی پاک کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ نبی پاک کب مسکرائے مدارس کے اندر کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک کب روئے مدارس کے اندر کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک رات کو کتنا دیر قیام کرتے مدارس کے اندر کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک آرام کیسے فرماتے مدارس کے اندر کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم ہے نبی پاک کی ساری زندگی مدارس کے اندر کتابوں میں موجود ہے۔ سارا نبی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے مدارس کے اندر کتابوں میں موجود ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے آج ہم تک نبی پاک کی سیرت بھی نہ پہنچتی۔ اور کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی رات میں رات کا قیام ہوتا۔ حضرات ذی وقار گھر کے 3 افراد ہیں، ایک بیوی ہے، ایک خود ہیں اور ایک خادم ہے۔ تینوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ قیام غلام کرتا، ایک حصہ قیام خود کرتے، ایک حصہ قیام بیوی کرتی۔ ساری رات جو ہے گھر اللہ کی عبادت سے معمور رہتا، ساری رات اللہ کی عبادت ہوتی رہتی۔ ایسے تھے تقوی والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین نے علم والوں کو یہ مقام دیا ہے، فرمایا کہ اگر جماعت ہو رہی ہو، امام کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہو، پہلی صف کے اندر وہ بندہ کھڑا ہو کہ جو علم اور فضل میں زیادہ ہے، علم اور فضل میں زیادہ ہے، وہ کھڑا ہو۔ علم والوں کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ امام کے پیچھے بھی وہ بندہ کھڑا ہو کہ جو علم اور فضل والا ہے۔ اس کا اب یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے۔ علم اور فضل والوں کو چاہیے کہ پہلے آ کے کھڑے ہو جائے، لیکن اگر کوئی عام بندہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو اجازت نہیں کہ علم والا بندہ پیچھے سے آیا ہے اور اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کر دیا ہے، اس کو یہ اجازت نہیں، پہلے آئیں۔ حضرات ذی وقار اگر امام کے پیچھے بچہ کھڑا ہو گیا ہے، نابالغ بچہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کو بھی حق نہیں کسی کا کہ اس بچے کو پیچھے کر دے۔ اسلام میں عدل ہے، اسلام میں انصاف ہے۔ بچہ پہلے آ گیا ہے تو وہ پہلے کھڑا ہوگا، کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس کو آ کے پیچھے کھڑا کر دے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، کل ہی میں اپنے استاد محترم کی زیارت کے لیے گیا تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق ہیں، حافظہ اللہ تعالی، فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں۔ ایک دن وہ دعوت کے لیے نکلے اور مسجد کی گلی کے اندر ایک ایسا شخص تھا، اللہ نے اسے مال برائی دیا تھا لیکن وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا، رمضان میں بھی نہیں آیا تھا، عید میں بھی نہیں آیا۔ پروفیسر صاحب ان کو
समझाने के लिए गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। वो आए, साथ अपने 2 छोटे बच्चों को भी ले आए। और आपको पता है अमीरों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, और फिर वालिदैन भी जो हैं उनकी हर ज़िद को पूरी करने वाले, उन्होंने कभी ना नहीं सुनी होती और ना उन्होंने कभी गुस्सा सहा होता है। अनज़िलुन्नासा मनाज़िलहुम, लोगों को उनके रुतबे के मुताबिक मुकाम दो। अच्छा वो आ गए, अब बच्चे आ गए, बाप भी आ गया। बाप नमाज पढ़ने लग पड़ा, बच्चों ने पीछे शोर करना शुरू कर दिया, खेलने लग पड़े। अब पहली दफ़ा मस्जिद में आए थे, पहली दफ़ा मस्जिद में आए, खेलना शुरू कर दिया। तो अल्लाह दा करना ऐसा होया जिमें हर मस्जिद च कोई ना कोई बाबा हुंदा है जिहदे तो पूरी वाम तंग हुंदी है, उस मस्जिद च भी बाबे। तो उन्हां बाबियां ने बच्चियां नूं डांटना शुरू कर दिता, उन बच्चों को झिड़कना शुरू कर दिया। एक सवाल है, नबी पाक के दौर में भी बच्चे मस्जिद में आते थे, कभी किसी ने बच्चों को डांटा हो? अहले हदीस अहले सुन्नत आप बने हैं, लाओ एक दलील चाहिए। बच्चे तो प्यार करने वाली चीज़ है, बच्चों के साथ तो नबी पाक ने मोहब्बत की है। अब वो बच्चे घर जाते हैं, जाकर अपने बाप को कहते हैं, जब बच्चे सहम गए उन्होंने कहा अब्बा जान मस्जिद में तो हमें लोगों ने ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, बाबों ने हमें डांटा है, बुज़ुर्गों ने हमें झिड़का है। तो वो कहने लगे बेटा परेशान ना हो, ये मस्जिद के जग्गे हैं, ये उनके अल्फाज हैं, ये मस्जिद के जग्गे हैं। हज़रात ज़ी वक़ार मसाजिद के अंदर जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनका ये फ़र्ज़ होना चाहिए, उनके अखलाक से और उनके लहजे से नमाजी बढ़े। उनका ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए कि उनके लहजे और उनके अखलाक की वजह से लोग मस्जिद से दूर हट जाएं। कहने लगे उसके बाद वो बंदा मरने तक मस्जिद में नहीं आया, उसके बच्चे भी मस्जिद में नहीं आए। आज आप हाथ उसका पकड़ के बच्चे का पीछे हटा देंगे, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, मेरा क्या कसूर है? और इस्लाम तो उस दीन का नाम है जिसने बच्चों के हुकूक भी बताए हैं, मजदूरों के हुकूक भी बताए हैं। ये इस्लाम की खूबी है कि जो बंदा पहले आ गया जहाँ मर्जी बैठ के नमाज पढ़े, अगर बाद में बादशाह भी आ जाए तो बादशाह भी उसको नहीं उठा सकता, वक़्त का हुक्मरान भी नहीं उठा सकता। और क्या बात है, हदीसें बयान करते हैं 7 साल का बच्चा इमामत करवा सकता है। अगर इमामत करवा सकता है, इमाम के पीछे खड़ा नहीं हो सकता? कैसी तुम्हारी लॉजिक है? बच्चा आ जाए इमाम के पीछे, किसी को हटाने का हक नहीं, किसी को यह हक नहीं बनता कि बच्चे को पीछे कर दें। अगर आपको इतनी तरब है इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तो पहले आ जाया करे। आप ही करो उदों निकलना है जो 2 मिनट रह गए ने ते आके सारा रोब बच्चियां ते। इस्लाम अदल का नाम है, इस्लाम इंसाफ का नाम है। मदारिस ने हमें ये मुकाम और मर्तबा दिया है कि नबी पाक फरमाते हैं कि इमाम के पीछे अहले इलम अहले फजल लोग हों। अज पिछे बच्चों वो करते ने जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भी सही नहीं पढ़नी आती। ये अहले इलम नहीं है। अहले इलम पीछे आके खड़े हों, लेकिन अगर अहले इलम नहीं है फिर उम्र में जो बड़े हैं वो खड़े हो जाएं। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा खड़ा है उसको आप पीछे नहीं कर सकते। कोई अनपढ़ मजदूर पीछे आके खड़ा हो गया है, वो पहले आके इमाम के पीछे बिल्कुल बैठ गया है, आप उसको पीछे नहीं कर सकते। अल अव्वलु फल अव्वल, जो पहले आया वो पहले पा गया। मस्जिद के अंदर जुमे के अंदर जो पहले आया, अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि तू मजदूर है या तू फैक्ट्री का मालिक है या तू अहले इल्म अहले फजल है। वो पहले आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब दे दिया।
اسلام میں عدل ہے، اسلام میں انصاف ہے۔ تو فرمایا مدارس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ امام کے پیچھے وہ افراد کھڑے ہوں جو علم میں اور فضل میں زیادہ ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں، بچہ اگر کھڑا ہو گیا ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔